اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پیارے آقا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، گلا ہوا، سڑا ہوا، بدبودار ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا۔ حضور کے ساتھ جتنے صحابہ کرام تھے سب نے اپنے منہ پر کپڑا رکھ لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس جگہ سے گزر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے پاس اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی اہمیت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ ہے؟ کوئی اس کی اہمیت تمہاری نگاہوں میں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور بالکل نہیں، یہ تو بکری کا بچہ وہ بھی مرا ہوا ہے، جس کے جسم سے بدبو نکل رہی ہے، سڑا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے۔ آقا ہم تو اس کے پاس ایک لمحے کے لیے ٹھہرنے کو تیار نہیں گئے، اسی لیے ہم تیزی سے یہاں سے گزر گئے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، یہ بات یاد رکھ لو، اللہ کے پاس اس دنیا کی جو حقیقت ہے، اس دنیا کی جو اہمیت ہے، اس دنیا کا جو مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے پاس اس گڑے ہوئے سڑے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ کمتر اللہ کے پاس اس دنیا کا مقام ہے۔ جس طرح تمہاری نظر میں یہ بکری کے بچے کی کوئی اہمیت نہیں، اس مردار بکری کے بچے کی کوئی وقت نہیں، اسی طرح اللہ کے پاس اس دنیا کی اس سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا ذلیل ہے، رسوا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے میرا آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے پاس اس دنیا کی اہمیت، دنیا کی اقتدار، دولت، حکومت، سلطنت، بادشاہت، یہ دنیا میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں جس کے پیچھے انسان مرے جاتا ہے، حضور نے فرمایا اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی اہمیت اللہ کے پاس ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی عطا نہیں فرماتا، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا اگر اس کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے پاس ہوتی۔ تو جو دنیا اتنی ذلیل ہے، جس کی اتنی اہمیت، اتنی رسوائی ہے، جس دنیا کے تعلق سے حسین کے نانا نے ایسے ایسے فرامین بیان فرمائے، کیا اس دنیا کی خاطر میرے حسین اپنی گردن کو کٹائیں گے؟ کیا اس حقیر دنیا کے خاطر، اقتدار کی خاطر، سلطنت کے خاطر، تخت و تاج کی خاطر کیا مولا حسین اپنے جوان علی اکبر کو شہید کرائیں گے؟ ننھے علی اصغر کو شہید کریں گے؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ ہم جیسے لوگ کمزور، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، ہم جیسے کمزور لوگ جو دنیا کے لیے لالچ، حرص ہمارے سینوں میں بسی ہوئی ہے، اگر ہمارے گھر کا ایک بچہ بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہے کہ بچے کی بیماری کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں تو غریب سے غریب باپ بھی کہیں سے قرضہ لا لے گا اور کہے گا کہ میرے بچے کی جان بچ گئی تو میرے پاس جو کچھ ہے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم جیسے کمزور لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنا مال، متاع، دولت جو بھی ہے خرچ کریں گے، اگر کچھ نہیں ہے تو قرض لے لیں گے۔ ہم جیسے لوگوں کی کیفیت ہے، یہ تو حسین اعظم ہے، یہ تو مولا حسین ہے، کیا یہ دنیا کے اقتدار کے لیے، تخت و تاج کے لیے، دنیا کی سلطنت کے لیے، دنیا کی بادشاہت کے لیے کیا میرے حسین ننھے 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید کریں گے؟ کیا میرے حسین جوان علی اکبر کو شہید کریں گے؟ اپنے بھانجوں بھتیجوں کو شہید کریں گے؟ اپنی جان کو قربان کریں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم جیسے کمزور لوگ
اس دنیا کو اہمیت نہیں دیتے تو حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کربلا کی جنگ یہ کوئی تخت و تاج کی جنگ نہیں تھی، کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ کربلا کی جنگ صرف اور صرف نانا کے دین کی حفاظت کے لیے تھی، مصطفیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے تھی۔ مولا حسین نے اپنی قربانی، اپنی آل اولاد کی قربانی، 72 جانثاروں کی جو قربانی کربلا کے میدان میں ہوئی، نہ دولت کے لیے، نہ اقتدار کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ تخت و تاج کے لیے، صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ نانا کے دین کے اندر بگاڑ نہ ہونے پائے۔ تو